وحدانیت پر. میں معذرت چاہتا ہوں، بہت وقت ہو گیا، میں بات کو سمیٹتا ہوں. خدا کی وحدانیت پر مجھ جیسے طالب علم کے پاس ہزاروں دلیل، ہزاروں میں دے سکتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر، لیکن سب دلیلوں میں سے جو سب سے طاقتور ترین اور قوی ترین دلیل ہے وہ حسین کا آخری سجدہ ہے. حسین کا آخری سجدہ، کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں، ریش مبارک پر علی اصغر کا خون، سر تپا حسین زخمی، وقت آخر سجدے میں سر رکھا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ ہے حسین امام الموحدین. عقیدہ توحید کا تحفظ حسین نے سجدے سے کیا. مجھے شعر بڑا پسند ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے سجدے میں ہے سر، خنجر ہے رواں، سیروز کا تشنا لب دیکھو. سجدے میں ہے سر، خنجر ہے رواں، سیروز کا تشنا لب دیکھو. کس شان سے میری وحدت کی انسان گواہی دے گا. ایسی گواہی کسی نے نہیں، ایسی گواہی کسی نے نہیں دیا سکتا جیسی حسین نے دی. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام. آج کی رات امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نکلے. بعض روایتوں میں ہے 3 محرم کو، اور بعض روایتوں میں ہے 9 محرم کی رات، یعنی آج کی. حسین خیموں میں یہ پیغام دے کر نکلے کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں اور کوئی میرے پیچھے نہ آئے. اجرکم علی. صرف ایک روایت، مجھ میں ہمت طاقت نہیں ہے، صرف ایک روایت تاکہ بی بی راضی ہو جائے. بطول بڑی دور سے آتی ہے اپنے بچے کے رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنی رومال میں لینے کے لیے. یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے. رونا یا رلانا کوئی فن نہیں ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے. جس کے دل میں جتنا درد ہے وہ اتنا مصائب پہ روتا ہے. حسین نے اعلان کیا اور خیموں سے نکلے. چند قدم چلے تھے یا پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی. پیچھے مڑ کے دیکھا تو حسین کا ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت نافع، وہ حسین کے پیچھے پیچھے. امام نے مڑ کے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے. ہلال رونے لگا، نافع بن ہلال رونے لگا، ہاتھ باندھ کے کہا آقا دشمن بہت زیادہ ہے اور میں نے گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو اکیلا میدان میں بھیجوں. کہا اچھا ہلال، اچھا نافع آ گئے ہوں تو پھر میرے پیچھے پیچھے چلو. آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے نافع چلا. چند قدم حسین چلے تھے کہ حسین نے رک کر رونا شروع کیا. جب حسین روئے تو نافع نے بھی رونا شروع کیا، اور حسین روتے روتے کہتے نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا آقا فرمائیے. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر. اجرکم علی اللہ. زہرا راضی ہو رہی، بطول آپ کو دعائیں دے رہی ہیں. یہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے میں برچھی کھا گھوڑے سے گرے گا. حسین بھی روئے، نافع بھی روئے. پھر حسین اٹھے، چند قدم اور آگے چلے. کہا نافع اس جگہ کو پہچان، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اون و محمد کے لاشیں گریں گے. حسین بھی روئے، نافع بھی روئے. پھر چند قدم اور چلے. کہا اے نافع اس جگہ کو پہچان جہاں میرے بھائی کی نشانی قاسم کی لاش پامال ہو اور ان کے ٹکڑے میں خود ایک گٹری میں لے کے خیمے میں جاؤں گا. عزاداروں نافع بھی روئے، حسین بھی روئے. پھر حسین ایک مقام پر لے کر نافع کو پہنچے اور کہا نافع اس جگہ کو پہچان، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو اشقیاء کے سامنے لے کر آؤں گا اور پانی کا سوال کروں گا. عزاداروں نافع بھی روئے اور حسین بھی روئے.
جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں گریا ان کا آنسو ان کی آنکھوں سے بہیں گے، بطور راضی ہوگی، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ ایک مقام پر لے کر حضور حسین نافع کو لے کر پہنچے، کہا نافع اس مقام پر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کہا کیوں آقا؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو میری ماں زہرا اپنے بالوں سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس آخری چند جملے، یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ کو میری ماں زہرا اپنے بالوں سے صاف کرے گی، اور تیرے امام نے آخری سجدہ اسی جگہ پہ کرنا ہے، یہ تیرے امام کا مقتل ہے۔ عزادار و نافع بھی روئے، حسین بھی روئے۔ کہا نافع اٹھو اب میرے ساتھ چلو۔ آخری جملے، ایک ایسے مقام پر حسین نافع کو لے کر پہنچے کہ حسین کو روتے روتے غش آ گیا۔ نافع نے تلیوں کو ملا، جب غش سے آنکھیں کھلی کہا مولا جہاں اکبر گرے گا آپ کو غش نہیں آئی، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں آپ کو غش نہیں آئی، مولا یہاں کون سا ظلم ہوگا؟ حسین رو کے فرماتے نافع ہم سارے مرے جاتے، کربلا میں یہ ظلم نہ ہوتا۔ کہا مولا یہاں کیا ظلم ہوگا؟ کہا یہاں نیزوں سے میری بہنوں کے سروں سے چادریں اتریں گی اور میری بہنیں